بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم وما بعد درس بخاری شریف میں جمعے کے بیان میں ایک بار امام بخاری رحمہ اللہ نے اس بات کے بیان میں باندھا ہے کہ جمعے کی نماز کے لیے اول وقت چلے جانا یہ پسندیدہ ہے، اور جمعے کا وقت روزانہ جس طرح ظہر کی نماز کا وقت زوال شمس کے بعد شروع ہوتا ہے، جمعے کا وقت زوال شمس کے بعد ہوتا ہے۔ حنابلہ کی رائے یہ تھی کہ جمعے کے اہتمام کی وجہ سے زوال سے پہلے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ بہرحال امام بخاری رحمہ اللہ جمہور کی تائید کر رہے ہیں کہ صحابہ کا معمول یہی تھا۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت پیش کی ہے کہ لوگ اپنے کاموں میں مشغول رہتے تھے، اور جیسے ہی زوال شمس ہو جاتا تو جمعے کی طرف چل پڑتے ہیں۔ تو ابتدا میں وہ اپنی اسی کام کاج کی حالت اور ہیئت میں چل پڑتے، تو ان سے کہا گیا کہ تم غسل کا اہتمام کر کے جمعے کے لیے آؤ۔ حضرت انس بن مالک کی روایت پیش کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی زوال شمس ہو جاتا جمعے کی نماز ادا کر لیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت پیش کی ہے کہ ہم جمعے کی نماز جلدی ادا کرتے تھے اور قیلولہ جمعے کے بعد کرتے تھے۔ روزانہ تو صحابہ کی یہ سنت تھی، فجر کے بعد سونے کا معمول نہیں تھا، جیسا کہ ہمارے یہاں فجر کے بعد سونے کا اہتمام ہوتا ہے۔ یہ سونا صحت کو بھی خراب کرتا ہے، اور یہ فجر کے بعد سے خاص کر جب تک سورج طلوع ہو جائے اس زوال شمس تک یہ روزگار کا وقت ہے۔ سورج طلوع ہونے تک روزی کی تقسیم کا وقت ہے، اور اس کے بعد روزگار کمانے کا وقت ہے، اور کوئی بھی کام اس وقت میں کیا جائے تو اللہ کے نبی کی دعا ہے اللہم بارک لأمتی فی بکورہا۔ صحابہ کا معمول یہ تھا کہ فجر کے بعد اپنے کاموں میں یا اگر جہاد پہ ہے، سفر پہ ہے تو چلنا شروع کر دیتے تھے، اور جیسے ہی سورج میں تیزی ہونے کے قریب ہوگی تو یعنی زوال شمس سے 2-2.5 گھنٹے پہلے وہ چلتے چلتے پڑاؤ ڈال دیا کرتے تھے، اور اس میں پھر وہ کھانا کھا لیا کرتے، آرام کر لیا کرتے۔ تو روزانہ تو دوپہر کا کھانا اور قیلولہ یہ ظہر سے پہلے صحابہ کی سنت تھی، اور جمعے کے دن حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہماری ترتیب تبدیل ہو جاتی، ہم جمعے کے دن بس جمعے کی نماز کا اہتمام کرتے تھے، اور جیسے ہی زوال شمس ہو جاتا جمعے کی نماز ادا کرتے، اور جمعے کے بعد پھر ہم کھانا اور قیلولہ کیا کرتے تھے۔ تو البتہ اگلا بات بخاری نے باندھا ہے کہ اگر گرمی بہت سخت ہو، بعض جگہوں پر گرمی اتنی سخت ہوتی ہے اور پنکھے کی ترتیب نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے جمعے کے اندر دل و دماغ حاضر نہیں ہوتا، اگر ایسی کوئی بات ہو تو پھر تو اس بات کی گنجائش ہے کہ اذا اشتد البرد بکر بالصلاۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سردی کا زمانہ ہوتا تو جلدی ظہر اور جمعہ ادا کرتے، اور جب گرمی بہت شدید ہوتی تو پھر تھوڑا ٹھنڈا کر کے جمعے کی نماز کو ادا کرتے۔ اب اس بات سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اگر گرمی کی شدت کی وجہ سے جمعے کی نماز میں حاضری مشکل ہو رہی ہے تو گنجائش ہے کہ تاخیر والی نماز انسان پڑھ لے، لیکن آج کل جیسے کہ الحمدللہ مساجد میں سائے کا اور پنکھوں کا اہتمام ہے، تو اس میں جو اصل عمل صحابہ کا تھا کہ جمعے کے دن ایک اہتمام ہو اور جلد سے جلد جامع مسجد میں پہنچا جائے، زوال شمس ہوتے ہی جمعے کی نماز ادا کر لی جائے، اول وقت والی جمعے کی نماز کی ادائیگی کی کوشش یہ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جمعے کا اہتمام نصیب فرمائے۔ اللهم لك الحمد ولك الشكر، اللهم احسن ختامنا ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثبتنا عن الصراط اقدامنا، وصلى الله وسلم على خير خلق الله وعلى اله وصحبه اجمعين برحمته